حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ آذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ تمہیں ملتا ہے نا، اس میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آذان ہو گئی، جمعے کی آذان ہو گئی، خطبہ ہو گیا، خطبے میں 1 منٹ تو لگتا ہے کہ امام مصلی پہ آ جائے، یہ وقفہ 1 منٹ کا مل گیا نا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لا چکے تھے، خطبہ دیا، اور جو ہی نیچے اترے ایک آدمی نے آپ کو روک لیا کہ اللہ کے رسول پہلے میری بات سن لیں، نماز سے پہلے سے بہت بے چینی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنی، پھر مصلی پہ گئے، جمعہ پڑھایا۔ یہ جو 1 آدھ منٹ، آدھے منٹ کا وقفہ ملتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ لوگوں جب اذان ہو جائے اور ابھی اقامت باقی ہو تو اس وقفے میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو اس موقع پہ رد نہیں کرتا۔ ظہر کی اذان ہو گئی، 1:15 بجے اذان ہو گئی، 1:10 پہ اذان ہو گئی، آپ مسجد آئے، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ان 2 منٹوں کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اچھا بھی نہیں موڈ، نہیں طبیعت 2 رکعتیں پڑھنے کی، ٹھیک ہے نہیں، لیکن 2 منٹ میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے کہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے۔ 2-3 منٹ مل گئے، اللہ سے جی بھر کے دعا مانگ لی، خیر جی تو نہیں بھرنا چاہیے لیکن خوب اچھی طرح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو لوگو اس میں مانگا کرو۔ آپ حرمین شریفین جاتے ہیں، غور کیجئے گا جو بیت اللہ میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے پرانے عرب بڈھے یا اہل علم، وہ اس موقع پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے اسی طرح